الحق اردو ٹی وی کی طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلاموں اور ملازموں سے حسن سلوک۔ ناظرین اور سامعین ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ایک ایسی ہستی ہے جن کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ملازموں اور غلاموں سے حسن سلوک کیسا تھا۔ ہم سلوک کے بارے میں جاننے سے پہلے کچھ ایسا ایک واقعہ سن لیتے ہیں جو کہ ہمیں یہ بتائے گا کہ حسن سلوک کے نتائج زیادہ ضروری ہیں یا حسن سلوک، کیونکہ نتائج جو ہیں وہ نبی کی شان کے مطابق ہونے چاہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ یمن کے ایک علاقے میں دو مختلف قبائل رہتے ہیں، اور عربوں کی عام جو ان کی ثقافت، کلچر، ان کا طریقہ کار، طرز معاشرت اور رہن سہن کے مطابق یہ قبائل کبھی آپس میں دوستی کر لیتے ہیں اور کبھی آپس میں ان کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ کئی عشرے آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور پھر دوستی بھی ہو جاتی ہے لیکن لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی دو قبائل کی جن کے آپس میں یہی ہمسایوں والی یہی چپکلش بھی تھی اور محبت بھی تھی، تو وہاں پہ ایک شخص حارث کی شادی اپنے ہمسائے قبیلے کی ایک لڑکی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایک بچہ عطا کرتے ہیں۔ اس بچے کا نام زید رکھا جاتا ہے اور یہ بچہ کہلاتا ہے اپنے علاقے میں زید بن حارث۔ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ بچہ لگ بھگ 7-8 برس کا ہے، اور ایک دن اس کی والدہ اپنے ننیال کے علاقے میں ان کو لے کر جاتی ہیں۔ وہ اپنے ننیال جاتے ہیں اور جس وقت وہ اپنے ننیال پہنچتے ہیں تو ان دونوں قبائل کی دوبارہ سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ لڑائی شروع ہوتی ہے تو زید جو کہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ظاہر اپنے والد کے قبیلے سے ان کی جو گنتی تھی وہ اپنے والد کے قبیلے کے حوالے سے تھی، اور وہ آئے ہوئے تھے ننیال میں یعنی کہ دشمن کے قبیلے میں۔ وہاں کے لوگوں نے اسے دشمن کا بچہ قرار دیتے ہوئے نہایت ہی ظالمانہ طریقے سے ماں کو پتہ لگے بغیر انہوں نے یہ 7-8 برس کا بچہ اغوا کیا، اور انتہائی ظالمانہ طریقے کے ساتھ اس بچے کو جا کر غلاموں کی منڈی میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ اس بچے کو جب غلام بنا کر بیچا گیا تو انہیں خریدا حکیم بن حزام۔ یہاں پہ میں اپنے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے حکیم بن حزام کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لوں گا، تو ہمیں آگے اس بات کو سمجھنے میں خاصا فائدہ ہوگا۔ حکیم بن حزام بی بی خدیجہ کے بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی کہ ان کے بھتیجے ہیں۔ حکیم بن حزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگ بھگ 15 برس پہلے پیدا ہوئے، اور
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کعبہ کے اندر شاید وہی ایک بچہ ہے جو کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، لیکن اس بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ لیکن بہرحال یہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ پہلے جو عام الفیل یا جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا مکہ کے اوپر، خانہ کعبہ کے اوپر، تو یہ اس وقت چونکہ یہ 15 برس کی عمر تھی ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت، اور چند سال پہلے والا وہ واقعہ جو ہے وہ انہیں پوری طرح سے یاد تھا، اور انہوں نے شروع میں اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد انہوں نے لگ بھگ 60 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد 60 برس مزید یہ زندہ رہے، تو ماشاءاللہ خاصی طویل ان کی عمر تھی، اور لگ بھگ کہا جاتا ہے کہ 120 برس یہ زندہ رہے۔ اور چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں یہ ایک نوجوان یا جوان آدمی تھے، تو یہ بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باقی لوگوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ ان کی آبزرویشن اور زیادہ باتیں آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں انہوں نے بہت ساری باتیں انہوں نے بتائیں لوگوں کو۔ تو ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ تو ہوا یہ کہ وہ بچہ جو ہے جب اسے غلاموں کی منڈی میں بیچا گیا تو اس بچے کو زید بن حارث کو حکیم بن حزام نے خرید لیا، اور کچھ دنوں بعد یہ بچہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم بن حزام یا اپنے بھتیجے سے ان کو خرید لیا۔ جب بی بی خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا تو یہ نوجوان غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا، اور اسے مامور کر دیا گیا کہ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرے۔ اب یہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات رہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہے اور شرفیاب ہوتا ہے آپ کی خدمت سے۔ ایک دفعہ حج کے موقع پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی ہے اور ابھی آپ مدینہ کی طرف تشریف نہیں لے گئے، اور اس بچے کے ساتھ آپ انتہائی شفقت سے پیش آتے ہیں، اور کبھی کوئی مار پیٹ یا کوئی جسے کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ، تو ایسا کوئی رواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں نہیں ہے، اور جبکہ اس معاشرے میں غلاموں کے اوپر تشدد کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی، اور وہ معاشرے کی ایک عام سی بات تھی۔ تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے ساتھ نہایت ہی شفقت کا سلوک کرتے تھے۔ ایک سال جب لوگ حج کے لیے آئے تو وہاں پہ یمن کے کچھ لوگوں نے اس بچے کے شکل و شباہت اور بولنے کا لہجہ اور باقی بہت ساری چیزوں سے کچھ تھوڑا سا اندازہ کیا کہ یہ تو حارث کا بیٹا لگتا ہے ہمیں، جو کہ گم ہو گیا تھا، یہ وہی لگ رہا ہے ہمیں۔ تو انہوں نے مزید زید بن حارث سے کچھ باتیں کی، اور جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ تو حارث کا بیٹا زید ہی ہے، تو وہ جب واپس گئے اپنے یمن میں اپنے قبیلے کی طرف، تو انہوں نے زید کو حارث کو جا کے بتایا کہ زید تو مکہ میں غلام بنے پھرتے ہیں۔ باپ کے لیے یہ خوشی کی خبر بھی تھی اور ان کے لیے ایک ملال کا مقام بھی تھا کہ ان کا بیٹا غلام ہے، لہذا وہ اپنے بھائی کو لے کے یعنی کہ زید کے چچا کو ساتھ لے کر، اور گھر میں جتنی زیادہ سے زیادہ ان کے پاس جو رقم ہو سکتی تھی وہ ساتھ لے کے چلے۔ اور یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ جو رقم لے کے چلے تو وہ رقم کسی ایک غلام کی خرید کے لیے وہ بہت کافی رقم تھی۔ وہ لوگ سفر کرتے ہوئے
مکہ تشریف لے آئے اور مکہ میں جب وہ لوگ پہنچے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ منہ مانگے داموں ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کے چچا اور والد کی بات سنی اور آپ نے فرمایا کہ زید، یہ فیصلہ میں زید پر چھوڑتا ہوں کہ کیا زید آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے۔ اگر تو زید جانا چاہتے ہیں تو بغیر قیمت کے لیے جائیے، اور اگر زید یہاں رکنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یقین کر لیں کہ میں نے جس کا بھی ہاتھ پکڑا ہے تو میں نے کبھی نہیں چھوڑا، تو پھر یہ بچہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گا۔ چچا اور والد کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ آپ بغیر کسی قیمت کے وہ غلام آزاد کرنے کو تیار ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ۔ اب والدین کے حیران ہونے کی باری تھی کہ نوجوان نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ چچا اور والد ششدر رہ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ غلامی کو وہ ترجیح دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں کہ آزاد ہونے کے مقابلے میں، یعنی کہ جو ایک شعر کا ایک مصرع ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، تو بالکل وہی کیفیت تھی یہاں پہ کہ وہ بچہ اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے قبیلے میں نہیں جانا چاہ رہا، کیونکہ اس کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور حسن سلوک ہے وہ کہیں زیادہ پیارا ہے غلامی ختم ہونے کی نسبت۔ تو سامعین ذی وقار، یہ ایک ایسا نتیجہ تھا کہ مزید ہم اگر کہیں کہ آپ کا حسن سلوک کیا تھا تو ہمیں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کے پاس لگ بھگ آپ کے جو خدام خاص کی جو گنتی ہے وہ لگ بھگ 12 کے قریب ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 12 کبھی بھی اکٹھے آپ کے پاس نہیں تھے، یعنی کہ کچھ لوگ آئے، کچھ عرصہ خدمت کی، پھر چلے گئے، پھر کچھ اور لوگ آگے۔ تو یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ تمام صحابہ کرام آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، مگر آپ نے اپنے کاموں کے لیے صرف چند لوگوں کو ہی اجازت دے رکھی تھا کہ تمام لوگ اپنی عقیدت کی بنا پر باقی ساری دنیا چھوڑ کر یہاں بیٹھے نہ رہے یا اپنے خاندانوں کو نہ چھوڑ دیں۔ تو آپ جو ہے آپ کے پاس غلام جو ملازم یا غلام تھے تو ان میں ایک انس بن مالک ہیں۔ انس بن مالک لگ بھگ 10 برس آپ کی خدمت میں رہے اور جو ہے چونکہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تو لگ بھگ 2286 احادیث انہوں نے آپ سے منقول ہیں۔ اب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں کہ یہ بالکل چھوٹے سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو بڑا عرصہ آپ کے ساتھ رہے اور 10 برس لگ بھگ 10 برس، اور یہ وضو کے آپ کے وضو اور باقی چھوٹے موٹے کام کے لیے تمام جو فرائض تھے وہ انجام دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ بتاتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑا سا جھنکیں، تھوڑا سا مجھے ڈانٹ ڈپٹ کریں۔ ایک بچے کی طرح ایک خواہش جو ہے وہ ان کی تھی کہ مجھے تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کرے، تو لیکن کبھی یہ موقع نہیں آیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بازار کسی کام سے بھیجا، تو بازار میں ہو رہا تھا تماشا، تو انس بن مالک وہاں کھڑے ہو گئے اور جان بوجھ کر دیر کر دی کہ آج تو مجھے ضرور ڈانٹیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تماشا دیکھ رہا تھا اور کافی دیر کے بعد میرے کندھے پہ ایک ٹھنڈا سا ہاتھ کسی نے رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراتی ہوئی شکل نظر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انس کافی دیر ہو گئی تھی اور میں تمہارے بارے میں پریشان ہو رہا تھا، تو میں نے کہا جا کر میں خود دیکھ کے آتا ہوں۔ آپ خود سوچئے کہ یہاں پہ آقا
اپنے نوکر اور غلاموں کے بارے میں کتنا متفکر ہے. اور آپ کے خدام کی لسٹ کافی طویل ہے، مطلب لگ بھگ میں نے کہا کہ 12 تو بڑے خاص خدام تھے. ربی بن کعب ہیں جو وضو کی خدمت اور پانی اور مسواک وغیرہ، اور ایمن بن ام ایمن جن کے پاس ایک چھوٹی مشق تھی جو وضو کے لیے آپ سے اس اپنے پاس رکھتے تھے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود ہے جن کا کام تھا کہ آپ کے وضو اور نالائن مبارک کا دھیان رکھنا. عقبہ بن عامر ہیں جو سواری کا بندوبست کرتے تھے اور آپ کے خچر کی نکیل وغیرہ پکڑتے تھے. اور اسواق بن شریک جو کہ ان کا جو فرض منصبی تھا وہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جانے رکھتے تو آپ کے لیے اونٹ کا کجاوا باندھتے تھے. تو جو چیز یہاں پہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ جو لوگ تمہارے لیے کام کرتے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ نے عارضی طور پر انہیں تمہارا نوکر اور غلام بنا کے رکھا ہے. تو اور بات کو سمجھانے کے لیے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ قادر ہے کہ وہ اس کیفیت کو دو طرفہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو آقا ہے وہ نوکر بن جائے اور جو نوکر ہے وہ آقا بن جائے. اللہ تو قادر ہے، لہٰذا اپنے غلاموں کا اور اپنے نوکروں کے آرام کا دھیان رکھا کرو. یہی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے نوکروں کے بارے میں تھی کہ ان کے آرام کا آقا جو ہے وہ ملازموں اور نوکروں کے آرام کا زیادہ دھیان رکھ رہا ہے اور اسے اس چیز کی فکر ہے کہ کسی کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. تو حاضرین عزیز وقار، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاجدار جو خود کھاتا ہے وہی نوکروں اور غلاموں کو کھلاتا ہے، اور نوکر کی بجائے آقا اپنے نوکر کے آرام کا دھیان رکھتا ہے. کام کا بوجھ زیادہ نہیں ڈالا جاتا، ڈانٹ ٹپٹ اور مار پیٹ کا کوئی رواج نہیں. وضو کے لیے ایک سے زیادہ خدمتگار، خچر اور سواری کا الگ خادم، اونٹ کا کجاوا باندھنے کے لیے الگ خادم، یعنی خدام کا آرام قابل احترام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.